السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید خان اور آپ سب کو خوش آمدید میرے چینل پر۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں آئی آر تھیوریز کے بارے میں، اور آج ہم جس تھیوریز پہ گفتگو کریں گے وہ ہے کنسٹرکٹیوزم۔ آپ نے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ میری میکسیمم سے میکسیمم ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ نیو لبرلزم اور نیو ریئلزم کو پڑھ چکے ہیں، اور ریئلزم جو کہتا ہے کہ سسٹم میں انارکی ہے اور انارکی سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی پاور میکسیمائز کرنی ہے، اور جو نیو لبرلزم والے ہیں وہ کہتے ہیں سسٹم میں انارکی تو واقعی ہے لیکن آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے باہمی کوآپریٹ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کر کے۔ لیکن جو کنسٹرکٹیوزم ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انارکی یا کوآپریشن ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ کنسٹرکٹیوسٹ تھیورسٹ الیگزینڈر وینڈٹ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کولڈ وار کے اختتام پر۔ اس نے جو بائی پولر سسٹم بنا تھا ورلڈ وار 2 کے اختتام کے بعد، اس کے بارے میں بتایا اور اس کی سیلف ڈسٹرکشن کے اوپر لکھا ہے۔ اس آرٹیکل کا نام تھا کہ انارکی از وٹ اسٹیٹس میک آؤٹ آف اٹ۔ اور الیگزینڈر وینڈٹ کا کہنا ہے کہ جو پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کی بیہیویئر کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کرتا، وہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ اسٹیٹ کیسے بیہیو کرے گی، چاہے وہ لبرل ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم ہے یا کمیونزم سسٹم ہے۔ کنسٹرکٹیوزم کے اندر ریئلٹی کوئی آبجیکٹیو نہیں ہوتی بلکہ یہ سبجیکٹیو چیز ہوتی ہے، جس کو کوئی بھی انسان یا اسٹیٹ جو ہے اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لحاظ سے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ہر اسٹیٹ اور ہر انڈیویجول کے لحاظ سے ویری کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نیوکلیر ویپنز کو دیکھتے ہیں، اگر وہ نیوکلیر ویپنز بنائے ہیں نارتھ کوریا نے یا اگر بنا رہا ہے ایران، تو یو ایس اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے فرانس کی، برٹن کی، تو تب ان سے کوئی تھریٹ فیل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اسی طرح عرب سپرنگ کو دیکھیں تو یو ایس کے نزدیک عرب سپرنگ ایک ڈیموکریٹک ایوولوشن تھا، اور یہ ڈیموکریسی کی طرف ایک سٹیپ تھا جو عرب کنٹریز کے اندر عرب کی عوام نے لیا اور لوگ نکل کے سڑکوں پر آ گئے۔ لیکن اگر ہم رشیا کا پرسپیکٹیو دیکھیں تو رشیا کے نزدیک یا باقی اور بہت سارے ممالک کے نزدیک عرب سپرنگ ایک انسٹیبلٹی تھی جو کہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں اور سارے عرب کے اندر پھیل گئی۔ کسی بھی معاشرے کے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ جو آئیڈیاز رکھتے ہیں یا جو پریکٹس کرتے ہیں لائف گزارنے کے لیے، انہی کی بیس کے اوپر ان کا جو کلچر ہے یا تو وہ خاص قسم کا وہ اس سے بن جاتا ہے، یا اگر پہلے ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر چینجز بھی آ جاتی ہیں۔ اور جو اسٹیٹس ہوتی ہیں یا جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ سارے انہی جو ایکٹرز ہوتے ہیں نا، سوشل آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں جو انڈیویجولز نے کریٹ کی ہوتی ہیں، اسی کی بیس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ انڈیویجولز کے وہ جو پریکٹسز یا آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ بائی نیچر نہیں ہوتی ہے انڈیویجول کی یا کسی بھی انسان کی، بلکہ انسان وہ چیزیں نرچر کرتا ہے اپنی سوسائٹی سے یا آس پاس کی چیزوں سے یا مختلف ذرائع سے وہ چیزیں سیکھتا ہے۔ یہ سوشل ایجنٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پرائمری ایجنٹس ہوتے ہیں، دوسرے سیکنڈری ایجنٹس ہوتے ہیں۔ جو پرائمری ایجنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کی فیملیز، پیرنٹس شامل ہوتے ہیں، آپ کی اسکولنگ کن انسٹیٹیوشن سے ہوئی ہوتی ہے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کا ریلیجیسلی کس ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے، آپ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور جو سیکنڈری ایجنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کے ساتھی دوست لوگ آتے ہیں، اس میں آپ کا میڈیا آ جاتا ہے، وہ لیڈرز جن کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، یا ایک ہسٹری ہوتی ہے جو ایک پریکٹس کی ہوتی ہے لوگوں نے یا اپنے ایکسپیرینس سے چیزیں کی ہوتی ہیں، تو آپ ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کنسٹرکٹیوزم کے اندر کوئی بھی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا وہ فکس نہیں ہوتے، کسی بھی اسٹیٹ کے، انڈیویجول کے یا کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کوآپریشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور پاور میکسیمائزیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ اس کے سوشل کنسٹرکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف سے ہوتی ہے۔ چونکہ ہم لوگ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کا سوشل کنسٹرکٹ پہ انڈیویجول اور اسٹیٹ کے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول یا امپیکٹ ہوتا ہے، تو اب ہم وہی دیکھیں گے کہ اسٹیٹس یا جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ پاسٹ ایکسپیرینسز کی بیس کے اوپر کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ اگر پاسٹ ایکسپیرینسز پازیٹیو ہوں گے تو آپ وہ اسٹیٹس یا انڈیویجولز کوآپریٹ کریں گے آپس میں، اور اگر وہ ایکسپیرینسز نیگیٹیو ہوں گے تو ان کے درمیان ایک انارکی یا کمپٹیشن ٹائپ انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، جس کی اگر ہم اگزامپل دیکھنا چاہیں تو اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں جیسے اگر چائنا اگر کوئی میزائل ٹیسٹ کرتا ہے تو ہم پاسٹ ایکسپیرینسز کی بیس کے اوپر چائنا کے میزائل ٹیسٹ پہ خوشی کا اظہار کریں گے، ہمیں
ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے ڈیفینس کو اور زیادہ مضبوط کر لیا ہے اور وہ زیادہ اسٹیبلٹی کی طرف چلا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں، اگر انڈیا کوئی میزائل ٹیسٹ کر لیتا ہے تو ہم اس میزائل ٹیسٹ کے اوپر جو ہمارا رد عمل ہوگا وہ بہت سخت اور شدید قسم کا ہوگا۔ اس پہ ہم اپنا بیان یہ دیں گے کہ انڈیا جو ہے ریجنل انسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، اور جس سے یہ ریجن جو ہے نا وہ جنگ کی طرف جائے گا، کنفلکٹ کی طرف جائے گا یا کلیش کی طرف جائے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہماری جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں وہ انڈیا کے حوالے سے اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن چائنا کے حوالے سے ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز بہت اچھے ہیں۔ جس کی اب تازہ اگزامپل ابھی اگر ہم لیں انڈیا کے حوالے سے تو وہ اس کا نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شامل ہونے کے حوالے سے ہے، جس پہ ہم لوگوں کا بہت ہی شدید قسم کا اختلاف بھی ہے، اور ہم لوگ اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں کیونکہ اس سے ریجنل انسٹیبلٹی بڑھے گی، جو کہ پاکستان کا سٹانس ہے۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ یا انڈیویجول اپنے کسی بھی سوشل کنسٹرکٹ کو کیسے ری انفورس کرتا ہے یا اس کو کیسے چینج کر لیتا ہے۔ اس کے لیے کنسٹرکٹیوزم کے اندر ایک ٹرم ہے جس کا نام ہے آئٹریٹیو لوپ، وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں اور اس پہ اگزامپل دے کر اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس میں آئیڈیلز کی۔ اس کی ایگزامپل اگر ہم لینا چاہیں پاکستان کی، تو پاکستان نے 50s کے اندر سیٹو یا سینٹو کو سائن کیا تھا اور امریکہ کے ساتھ الائنس کر لیا تھا، جس کا پاکستان نے ایک ہائپوتھیسس یہ بنایا تھا کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ اتنے اچھے نہیں ہیں، ابھی ہم نے آزادی حاصل کی ہے، ہمیں اسٹیبلٹی کی اور الائنس کی ضرورت ہے، جس کے لیے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ الائنس کر لیا۔ اور پاکستان کا خیال یہ تھا اس کو سائن کرنے سے پہلے کہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا، پاکستان کو اس سے امداد ملے گی، اور اس کے بعد جو ایکسپیرینسز ہوئے ان ایکسپیرینسز کے بیس کے اوپر یہ سوشل کنسٹرکٹ پاکستان نے کر لیا کہ اس ٹریٹی کو سائن کرنے سے پاکستان کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے، تو پاکستان کا وہ جو آئیڈیل تھا وہ ری انفورس ہو گیا اور پاکستان اسی کی بیس کے اوپر چلتا رہا۔ مینز آپ کا ایک آئیڈیل ہائپوتھیسس ہوگا، اس کے بعد ایکسپیرینس ہوگا، اور ایکسپیرینس کے بعد اگر وہ پرو آئیڈیلز آ جاتا ہے اس کا ایکسپیرینس تو آپ اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اگر وہ اینٹی آئیڈیلز بن جاتا ہے تو آپ اس کو چینج کر کے ایک نیا ہائپوتھیسس بناؤ گے اور اس کی سچویشن کے لحاظ سے آپ ایکٹ کرو گے۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا سٹارٹ میں نان الائنس موومنٹ کا حامی تھا، اور وہ کسی بھی الائنس کے اندر شامل نہیں تھا، نہ وہ رشیا کے ساتھ تھا، نہ وہ امریکہ کے ساتھ تھا۔ لیکن اگر ہم اب دیکھیں 21 سینچری کے سٹارٹ کی بات کریں تو انڈیا جو ہے وہ نان الائنس موومنٹ سے اب بہت دور جا چکا ہے، وہ امریکہ والے کیمپ میں شامل ہو چکا ہے۔ اسپیشلی یہ جو نریندرا مودی کا پچھلا دور گزرا ہے اور جو ابھی گزر رہا ہے، اس کے اندر وہ امریکہ کی طرف بہت زیادہ ٹلٹ ہو چکا ہے، اب وہ نان الائنس نہیں رہا۔ اس کا خیال کہ امریکہ کی طرف جانے سے اس کو بہت سارے فائدے ہوں گے اور وہ اب بہت سارے فائدے حاصل کر پائے گا اور اسٹرانگ ہوگا ریجن کے اندر، یہ اس کا ایک آئیڈیل ہے اور اس کو بہت سارے فائدے حاصل ہو بھی رہے ہیں، اور اسی کی بیس کے اوپر وہ ابھی اسی آئیڈیل کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک کنسٹرکٹیوزم، اور اب ہم نیکسٹ ٹاپک میں بات کریں گے ریڈیکل تھیوریز کے اوپر، جس کے اندر مارکسزم کی تھیوری آتی ہے اور تھیوری آف ڈپینڈنشیا آتی ہے، جس کو ہم مزید نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے۔ اینڈ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔